بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کی بریا شب اسرات دولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کا علاج بلکہ جانے جہانے کا علاج حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس بنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام خانہ نشیر لسان واجب القدر قابل صد احترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ انعقاد پذیر جس دے اندر موجود گناہگار نو آپ حضرات دی زیارت اشرف حاصل ہو رہے ہیں چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. سرکار نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. سرکار نے فرمایا صحابہ جدوں بھی تسی جنت دے باغات دے کولوں دی گزرو تے کچھ نہ کچھ لے لیا کرو. قالوا ریاض الجنہ. صحابہ نے کہتے ہیں حضور ریاض الجنہ کیڑی چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا حلقۃ الذکر. ذکر دیا محفلہ ذکر دیا مجلسہ جتھے بھی ہون اوتھے جا کے بیٹھ جایا کرو. انجی ہوئے گا جی میں تسی جنت دے باغات وچوں کچھ نہ کچھ لے رہے. جنت دے باغات وچوں کچھ نہ کچھ لے رہے. ذکر کا مطلب ہے کہ اگر اسی ذکر رسول اور ذکر خدا کرنا ہے تو تسی بھی کرو. مطلب یہ ہے کہ تسا سبحان اللہ ماشاءاللہ آخر رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت دے حوالے نال میں چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. رب کائنات نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. رب فرماتا ہے جدوں اسی ارادہ فرمانے ہیں کسی بھی شے نو عدم وچوں وجود وچ لے آؤ. اللہ فرماتا ہے کہ اسی کہنے ہیں کن ہو جا فیکون بس و کم ہو جاتا ہے. بس و کم ہو جاتا ہے. اور اس آیت کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ اسی ارادہ فرمانے ہیں تو پھر اسی کہنے ہیں. ہن ارادے دا تعلق ہے دل نال, کہنے دا تعلق ہے زبان نال. اللہ دی ذات دل تو با کے پتہ نہیں ارادہ کیویں فرماندا ہے. اللہ دی ذات زبان تو با کے پتہ نہیں خود کیویں فرماندا ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ دی ذات قادر تے اسیاں عاجز. تے قادر دی گل عاجز نہیں سن سکتا. قادر دی گل عاجز نہیں سن سکتا. مثلا اے چادر ہے اے عاجز, میں ادھر تے قادر ہوں. میرے چہرے تے پسینہ آ رہا ہے, میں اینو آکی جاواں کہ اٹھ میرے چہرے تو پسینہ صاف کر, اٹھ میرے چہرے تو پسینہ صاف کر. تسی دسو میں سارا دن بھی کہتا رہا کہ یہ اٹھے گی؟ بولو تصویر اے نہیں اٹھے گی. کیوں؟ کیونکہ اے آگے ہے. اے کلو کم لین واسطے مینو ایک واسطے دی ضرورت ہے, ایک وسیلے دی ضرورت ہے. وہ واسطہ تے وسیلہ ہے ہاتھ. میں اینو اپنے ارادے نال چادر تک لے کے جاواں گا, پھر میرا پسینہ صاف ہوئے گا. علماء
وسیلہ ایک واسطہ استعمال فرما کے کون نہ کیا تو ساری کائنات بنی واسطہ تے وسیلہ اختیار کر کے اللہ نے کون نہ کیا تو کائنات بنی دونوں وسیلہ تے واسطہ ہے کیڑا وہ وسیلہ تے واسطہ سمجھنا جو وسیلہ کیڑا ایک روایت کے تواڈے سامنے میں بیان کرنے لگا تفسیر روح بیان دے اندر اس سے تفسیر آیت کی تفسیر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون تحت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اور شرح مواہب دنیا شرح زرقانی کے اندر امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک کائنات کے بعد میں بنی ہے سب تو پہلو ایسا دیکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیویں بنایا رب نے اپنے نبی کو کیویں بنایا ہن تسی اگر کوئی سبحان اللہ آکھو تے پڑھ رہے ہیں اے سبحان اللہ دے کلمے ایسے ہیں جدوں بندہ کثرت نال پکار کرنا سبحان اللہ بندہ کہتا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تیری ذات ہی پاک ہے رب فرماتا بندیا میری پاکی بیان کرنا جا میں تینوں بھی پاک کر چھڑے اس واسطے اسی اپنے تزکیہ نفس واسطے آئے نفس کی پاکی واسطے اس واسطے ذکر اللہ کا اونچی آواز میں کرو آپ کو سبحان اللہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم هو القبضۃ التي قبض رب جل جلالہ وعز جمالہ من نورہ القدیم المقدس فقال لها كوني سید المرسلین القدیم المقدس فقال لها كوني سید المرسلین علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور قدیم دی موٹھ بھری موٹھ بھر کے اللہ نے فرمایا او رسولہ دے سردار بن جا او رسولہ دے سردار بن جا اللہ نے اپنے نبی کو بنایا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صرف اپنے محبوب کو بنایا نہیں صرف بنایا نہیں فرمایا بلغ الحقیقت من قبولیت حضرت الہدیہ فرمایا لوگوں رب کائنات نے اپنے محبوب کو صرف بنایا نہیں فرمایا رب کائنات نے اپنے محبوب کو وحدت دی کان وچوں ظاہر فرمایا صرف بنایا نہیں ابرز الحقیقت من قبولیت حضرت الہدیہ فرمایا اللہ نے محبوب کو وحدت دی کان وچوں ظاہر کیتا وحدت دی کان وچوں ظاہر کیتا اور اللہ نے اپنے نبی کو بنایا تو فرمایا فقال اسلم سونیا جھک جاؤ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لا شریک لہ فبذالک امرت وانا اول المسلمین سرکار نے فرمایا کہ یہ کوئی شے نہیں بنی اللہ دی بارگاہ وچ سب تو پہلے جھکن والی میں محمد دی ذات ہے سب تو پہلے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کرنے والی میری ذات ہے اللہ دی بارگاہ وچ جھکن والی میری ذات ہے رات سے واسطے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے نے ایک اللہ کن تو پہلا دیا کن داتے پسارا کل بنیا ایک اللہ کن تو پہلا دیا کن داتے پسارا کل بنیا یارا دیا گلا یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا امام غزالی رحمت اللہ
دقائق الاخبار کے اندر حدیث لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو رب کائنات نے محبوب کو بنا کے سامنے بٹھا کے اللہ نے 12,000 سال اپنے محبوب وال ویکھے ہیں، 12,000 سال، اور دوسری روایت کے اندر 70,000 سال رب محبوب کو سامنے بٹھا کے اپنے محبوب وال ویکھتا رہا، اپنے نبی وال ویکھتا رہا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سرکار نے دیکھا کہ رب میرے وال ویکھتا ہے، تو سرکار کے سارے دا سارا جسم پسینے وچ شرابور ہو گیا، پسینے وچ، کیونکہ پسینے دی حقیقت کی ساڈے چہرے تے پسینہ آوے تے اسی اینج اکٹھا کر کے اینج سٹ دینے ہیں، اینج اکٹھا کر کے سٹ دینے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے سیر مبارک کا پسینہ اکٹھا فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ فیا حبیبی سونے ٹھہر جا، کی کرن لگا یا اللہ پسینہ سٹن لگا، اللہ نے فرمایا نہ سٹی یا اللہ وجہ کی ہے، اللہ نے فرمایا اے پیار پسینہ نہیں، اے تیرے تے میرے پیار کا پسینہ ہے، اے کوئی عام پسینہ نہیں، تیرے تے میرے پیار کا پسینہ ہے، یا اللہ تم کی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قطرہ قطرہ کر کے سٹ، اساں تیرے پسینے تو کائنات بنانی ہے، تیرے پسینے تو اساں کائنات بنانی ہے، آج تک کسی سنتے آئے ہیں کہ کائنات اللہ کے نور تو بنی، اللہ نور سماوات والا زمینہ آسمانہ میں چلہ دا نور کائنات اللہ کا نور تو بنی ہے۔ امام غزالی نے جواب دیتا لوکانوں کہ جس نبی دے پسینے دی میں گل کرنا وہ بھی دے اللہ کا نور ہی ہے نا، وہ بھی دے اللہ کا نور ہی ہے نا، جدے پسینے تو اللہ نے کائنات بنائی، وہ بھی طرح کا نور ہے۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے سیر مبارک کا پسینہ اکٹھا فرمایا، لگے سٹن آواز آئی خلق اللہ من عرق راس الملائکہ والمقربین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سیر مبارک کا پسینہ تو اللہ نے فرمایا محبوب تو سیر مبارک کا پسینہ سٹے گا، اسی تیرے سیر یعنی زلفاں دے پسینے تو اسی فرشتے تے مقربین بنانے ہیں، سیر دے پسینے تو ملائکہ تے مقربین۔ حضرات باری آگے چرا پاک دے پسینے دی آواز ہے خلق اللہ من عرق وجہ العرش واللوحہ والقلم والکرسی والشمس والقمر والکواکب والنجوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چرا پاک دے پسینے دا پہلا قطرہ سٹیا عرش بنیا، دوجا قطرہ سٹیا لوح بنی، تیجا قطرہ سٹیا کرسی بنی، چوتھا قطرہ سٹیا جناب قلم بنی، پنجواں قطرہ سٹیا سورج بنیا، چھواں قطرہ سٹیا چاند بنیا، یعنی انج کہہ لو میرے تے تیرے آقا نے چھکا لا دیا، اللہ نے ستارے بنا کے آسمان سجا دیتا۔ باری آگئی سینہ پاک دے پسینے، آواز ہے خالق اللہ من عرق صدر الانبیاء والمرسلین، محبوب اساں تیرے سینہ پاک دے پسینے کو نبی تے مرسل بنانے، نبی تے رسول بنانے۔ حضرات باری آگئی پشت مبارک دے پسینے دی، آواز ہے خالق اللہ من عرق ظہر الکعبہ والبیت المعمور ودوار السجود، پشت مبارک دا پسینہ جتھے بھی گیا اوتھے کعبہ بن گیا، جتھے بھی گیا اوتھے بیت معمور بن گیا، نبی پاک دے
رہے ہیں باری آگئی قدمہ پاکہ نے پسینے آواز خلق اللہ من عرق رجلہ العرب من المشرق الى المغرب محبوب اسا تیرے قدمہ دے پسینے تو مشرق تو لے کے مغرب تک ساری زمین بنائی ہے ساری زمین ہون میں تو آگے سامنے نکات پیش کر لگا تے ہون میں دیکھنا کہ تسی کتنے ذوق ہے بیٹھے ہو تے کتنی سبحان اللہ دے اللہ نے زیر مبارک نے پسینے تو بنائے فرشتے ان فرشتیاں دی کوئی ایک جماعت نہیں فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جیڑی ساڈا حساب کتاب لکھ دی ہے ایک جماعت ہے جیڑی ساڈا حساب کتاب قبر وچ رہندی ہے ایک جماعت ہوئے جیڑی بارش برساندی ہے ایک جماعت ہوئے جیڑی رزق دیندی ہے ایک جماعت ہوئے جیڑے عرش تھمے ہیں میں کیا جب میرے نبی دے سر دا پسینہ انہیں کام کردا ہے تے میرا نبی کی کردا ہوگا باری آ گئی چہرہ پاک دے پسینے چہرہ پاک دے پسینے تو بنیا عرش چہرہ پاک دے پسینے تو بنی لو جتھے تیرا تے میرا رزق تیرا تے میرا آنا تے جانا تیرا تے میرا زندگی تے موت ہر چیز لکھی ہے اور اللہ کہنے نے ایڈا بڑا غیب اگر میرے نبی دے چہرے دے پسینے دا ایک قطرہ ایڈا بڑا غیب جاندا ہے کہ میرا نبی کتنا غیب جاندا ہوگا نبی کتنا غیب جانتا ہوگا چہرہ پاک دے پسینے تو بنی قلم کرسی چہرہ پاک دے پسینے تو بنیا جم چہرہ پاک دے پسینے تو بنیا سورج اور سورج کی حقیقت ہے دوپہر کے 12 بجے اسی لاہور فون کر کے پوچھو سورج کتنے ہو گئے میرے 7:30 تے پشاور فون کر کے پوچھو سورج کتنے ہو گئے میرے 7:30 تے تسی کراچی والے فون کر کے پوچھو سورج کتنے ہو گئے میرے 7:30 تے میں کیا اگر میرے نبی دا پسینہ ایک وقت تے کئیاں شہراں وچ نمودار ہو سکدا ہے مصطفی مدینے چل کے اتھے کیوں نہیں آ سکدا مصطفی مدینے چل کے اتھے کیوں نہیں آ سکدا پھر سینہ پاک کے پسینے تو اللہ نے بنائے نبی تے مرسل جنہاں کو اللہ نے معجزات کمالات دے کے گلے معجزات کمالات دے کے گلے تے جس نبی نو سالتا با قدم معجزہ بنایا اس نبیاں دے امام دا کی مقام ہوگا نبیاں دے امام بلکہ اللہ نے فرمانے نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے معجزہ بن گیا ہمارا نبی معجزہ بن گیا ہمارا نبی پشت مبارک کا پسینے تو اللہ نے بنایا کعبہ جس تک منہ کر کے تسی کہ میں نمازہ پڑھ رہے ہیں جتھے جا کے طواف کرنے آتے حاکم ہے حضرات اگر اللہ نے نبی کے پسینے کو اتنا مقام دیتا ہے تے جنوں اللہ نے کعبے دا بھی کعبہ بنا کے دیتا ہے وہ دا کی مقام ہوگا رسی یہ گل کرنی نہ کہ نبی کعبے دا کعبہ پڑھو کہ کہنا اللہ یہ تو سکیڑی گل کر دیتی ہے نبی کعبے دا کعبہ کہہ دیتا ہے میں کہا میں نہیں آکیا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے آکیا فاضل بریلوی نے آکیا آپ فرمانے حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو
ساڈے زمین والے کو میں ایک سوال کرنا چاہتا حضرت آدم کو اللہ نے کہاں بنایا تھا بول چھڑو مٹی دا بنایا تھی اللہ نے حضرت آدم کو کہاں بنایا تھی مٹی دا پتہ چلیا حضرت آدم علیہ السلام میرے نبی دے پیرا دے پسینے بھی خیرات کر دیا ہے نبی پاک دے جوڑے دی پسینے بھی خیرات ہے ہم توجہ کرو ایتھے میں بیان کرنے لگا کہ اللہ اپنے نبی کے نور نال کے لیے محبت کر رہا ساری نسل انسانیت اللہ نے اپنے نبی کے پیر میں چلا کے دسیا کہ لوگوں تسی تے میرے نبی کے پیراں دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے نبی دے مقام نو پہلے پہنچ سکدے اللہ نے فرمایا امام غزالی اور امام رحابی رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے معجزات میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا مٹی کو حضرات چالی دربار کا مٹی کو دنیا یا اللہ کچھ نہیں ہوئی نہیں کرا اللہ نے فرمایا رب سنو دربار قلبی سبحان اللہ اچھی آگ سے ہو یار اگر تسی سبحان اللہ اچھی آگ سے میں کونوں اور ذوق نال سنا تھا اس بات تو تسی بے ذوق ہو کے بیٹھے ہو کہ میں کونوں ذوق نال بھی سنا اس واسطے ذوق وخا کے آپ کو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا رب سنو دربار قلبی